ڈاکٹر صاحب کھانسی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کھانسی وہ بیماری ہے جو تقریباً ہر گھر میں ہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی انسان کو ضرور ہوتی ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، خاتون ہو، سب کو یہ تکلیف کبھی نہ کبھی ہوتی ضرور ہے۔ کھانسی بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ کھانسی ایک دفاعی حرکت ہوتی ہے انسانی جسم کی، جو آپ کے پھیپھڑے، سانس کی نالیاں ہیں یا سانس کا جو پیسیج ہے جس کو ہم آلات تنفس کہتے ہیں، اس میں اگر کوئی موذی شے چلے جاتی ہے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے یعنی ایکسپیل آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک قدرتی طریقہ ہوتا ہے۔ در حقیقت کھانسی جو ہے ایک علامت مرض اور آلات تنفس کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو اس کو اگر ہم سمرائز کرتے ہیں تو کھانسی بیسیکلی ایک ڈیفنس میکینزم ہے ہمارے سانس کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے، سانس کی اوپر کے حصے کی اور پھیپھڑوں کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس میں ایک جیسے سردی لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے، دائمی نزلہ زکام ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے، گرد و غبار کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے، بخار، خسرہ اور بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں جن میں کھانسی ہوتی ہے۔ عام طور پہ کھانسی جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، جس میں عام فہم ہم کہتے ہیں خشک کھانسی ہے اور ایک تر کھانسی، یعنی کہ خشک کھانسی وہ ہوتی ہے جس کو ہم ڈرائی کف کہتے ہیں اور اس کے اندر بلغم نہیں آتا، صرف ایک ساؤنڈ سی پروڈیوس ہوتی ہے، نکلتی ہے آواز سے، خشک سی۔ تر کھانسی کیا ہوتی ہے؟ تر کھانسی جیسے عمومی طور پہ یہ ہوتی ہے بزرگوں میں اور بچوں میں زیادہ ہوتی ہے زیادہ تر۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ سلائیڈ بھی آ گئی، پیچھے کریے گا ذرا، سلائیڈ آ رہی ہے۔ اب جیسے اس میں خشک کھانسی ہے، اس میں ایک دھسکا سا لگتا ہے، یعنی کہ ایک بالکل ایک پریشر کے ساتھ کھانسی آتی ہے، اس کو دھسکا کہتے ہیں، اور اگر علاج توجہ سے نہ کیا جائے تو پھیپھڑوں میں زخم پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یا ہلکی سی چیز ہے چھوڑ دیں آپ اس کو، تو آگے جا کے یہ آگے نقصان پیدا کرتی ہے۔ ڈرائی کف جو ہوتی ہے اس میں بالکل بہت زیادہ آواز ہوتی ہے اور صرف پریشر کے ساتھ، ہاں پریشر کے ساتھ ہوتی ہے اور بہت لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے آپ کے مسلس پہ، اپنے جو پیٹ کے جو پٹھے ہیں ان پہ اور گلے پہ بہت زیادہ زور پڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ بیسیکلی ڈرائی کف ہوتی ہے۔ اچھا، عموماً کچھ لوگوں کو ایسا بھی لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کچھ حلق میں رہ گیا اس کو نکال دیں، جو بلغم نما فیلنگ ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے وہی عرض کیا نا کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ پانی کا قطرہ ہو یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہو یا ویسے ہی بلغم وغیرہ ہو، جو آپ کے سانس کے راستے میں رکاوٹ بنے گی اس کو کھانسی ایکسپیل آؤٹ کرتی ہے، یہ قدرتی پروسیس ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی بھی چیز ہو وہ یقیناً اس کو دھسکا لگے گا۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کھانسی ایک طرح سے وہ بھی ہوتی ہے نا کہ بچوں کو کچھ کھلاتے پلاتے ایک دم ان کو بھی دھسکا سا لگ جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، سانس بھی رک جاتا ہے، بولتے پھندا لگ جاتا ہے۔ خشک کھانسی کے ساتھ جو ہے تر کھانسی جو ہوتی ہے، جس میں نے کہا کہ جیسے بچوں میں اور خاص کر بزرگوں میں اولڈ ایج کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بچوں کا اور اولڈ ایج بزرگوں کا جو ہے ان کا جو ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے، مدافعتی نظام جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ان میں یہ بلغم کی کھانسی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس میں اسباب کی وجہ سے بھی کھانسیاں ہوتی ہیں، مختلف اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے، جیسے سردی کی کھانسی ہوتی ہے، عمومی طور پہ سردی میں کھانسی ہو جاتی ہے، زیادہ تر عمر کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتی ہے، بچوں میں بھی ہوتی ہے۔ بلغمی کھانسی ہوتی ہے جس کو ہم نے کہا کہ ایک تر کھانسی ہوتی ہے، اس کو بلغمی کھانسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ خشک کھانسی بھی ہو گئی، ایک پرانی کھانسی ہوتی ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، پرانی کھانسی کیا ہوتی ہے؟ یہی کھانسی ہے جو چلی آ رہی ہوتی ہے وہی پرانی ہوتی ہے؟ ایکچولی کوئی کھانسی جو 8 ہفتے سے زیادہ رہ جاتی ہے تو اس کو ہم پرانی کھانسی کہتے ہیں۔ کہیں اس کو 4 سے 6 ہفتے بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، لیکن 8 ہفتے سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم پرانی کھانسی کہتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کے اوپر جب آپ چاہتے ہیں تو ان سب کی الگ الگ وجوہات کے حساب سے پھر ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے نا گھروں میں کہ کھانسی کا شربت شروع کر دیتے ہیں، 2 ہفتے تک کھانسی کا شربت پلایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو غلط ہوتا ہے۔ پہلے آپ دیکھ لیں، اگر ایک آدھ دن میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتی ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹر کو دکھائے بغیر جو کاک سیرپ، کھانسی کا شربت جو استعمال کیا جاتا ہے، آپ کا مشورہ یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے؟ اچھا، اس میں ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بہت شدید کھانسی ہوتی ہے۔ اس میں بہت شدید کھانسی مطلب آپ کو ہو ہی جا رہی ہے، ایک دفعہ اگر ہو گئی تو اس میں 3-4 منٹ مسلسل لیتے رہتے ہیں، تو وہ کھانسی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھیپھڑوں کی سوزش وغیرہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانسی آپ کو ہو رہی تھی۔ اب وہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے یہ پھر جب آپ تشخیص کا عمل کھانسی کا تعلق پھیپھڑوں سے بھی ہے؟ جی بالکل، کھانسی کا تعلق سینوں سے؟ جی، پھیپھڑے سے ہی ہے۔ پھیپھڑے سے ہی ہے؟ پھیپھڑے میں کوئی چیز گئی، انفیکشن ہوا یا سانس کی نالی میں ہوا تو وہ باہر نکالنے، جیسے کہ پھیپھڑا
جی सांस की नाली सीना اس طرح اگر ہم ڈسٹنگوش کریں گے نا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں تو آپ کا गला گلے سے اسٹارٹ ہوگا سینہ، سینے سے آپ چلے گئے بعض اوقات دل کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں کھانسی ہوتی ہے، معدے کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن میں کھانسی ہوتی ہے، کچھ دوائیاں ادویات وغیرہ استعمال کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ ایسے جس کی وجہ سے کھانسی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں ہسٹری سے پتہ چلتی ہیں کہ بیسیکلی کھانسی ہو کیا رہی ہے۔ لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو موسمی کھانسی ہوتی ہے، ہلکی پھلکی نزلہ زکام وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر خدا نخواستہ کوئی سینے کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو کھانسی ہو رہی ہوتی ہے۔